السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کامنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ لوگوں کا بھائی اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے آپ سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کرتے ہیں، یہ تو بالکل یقینی ہے، تبھی تو میں آپ لوگوں کو روزانہ دینی کام کر کے ساری چیزیں ریکارڈ کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں اور اتنے سارے دین کے کام ہو پا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ آپ لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے، اسی لیے دعاؤں میں یاد کر رکھنا مجھے بالکل بھی مت چھوڑیے گا۔ اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ قرآن مجید اگر آپ آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو فیمیل ٹیچرز ہمارے پاس موجود ہیں گرلز کے لیے۔ آپ شادی شدہ ہیں، میرڈ ان میرڈ ہیں، آپ کی ایج کچھ بھی ہو چکی ہو، گھر بیٹھے آپ قرآن شریف آن لائن ٹیوشن لے کر بہت ایزی طریقے پر آپ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتی ہیں۔ اسی لیے خواتین سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچے 3 سال سے مکتب جا رہے ہیں، مسجد جا رہے ہیں، لیکن قرآن مجید نہیں پڑھ پا رہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کیونکہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا۔ قرآن مجید آپ کو، ایک تو یہ ہے کہ ہماری خود کی ضرورت ہے قرآن، دوسرا یہ کہ آپ قرآن مجید پڑھنا جانتے ہوگے، آپ اپنے بچوں کو سبق یاد کرا سکو گے۔ مدرسے میں بچے آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بچہ کیوں آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ قرآن مجید یہ کامیابی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ دنیا اور آخرت کا سکون، دنیا اور آخرت کی عافیت، دنیا اور آخرت کی خوشیاں یہ قرآن مجید سے ہی ہمیں مل سکتی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے ہر خاتون کو۔ اس کے لیے ہم نے ایک کوشش شروع کی ہے، آپ اپنا ایڈمیشن کرا سکتے ہیں 7417810799 پر میسج کر کے واٹس ایپ، یا پھر askam.qasmi@gmail.com پر میل کر کے اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنا ایڈمیشن کرائیے اور قرآن مجید پڑھنا سیکھیے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد، مدرسہ، اسکول کی تعمیر کا کام چل رہا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے آپ لوگ تعاون کیجئے۔ یہ سارے دین کے کام ہیں وہ آپ لوگوں کے تعاون سے ہو سکتے ہیں، یہ سب آپ کے کام ہیں، یہ آپ کی سوسائٹی ہے اور اس سوسائٹی کے ذریعے جو بھی کچھ کام ہوتے ہیں یہ سب آپ لوگ ہی کرتے ہیں۔ میں تو ایک ذریعہ ہوں، میں آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اس آئیڈیا کو آپ لوگ ایکسیپٹ کرتے ہو، اس میں میرا ساتھ دیتے ہو تو وہ کام ہو جاتا ہے نا۔ اسی لیے آپ لوگ جتنا ہو سکے تعاون کیجئے۔ اس وقت بالکل جو فنڈ ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے، میں اپیل کرتا ہی تب ہوں جب میرے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے جتنا ہو سکے تعاون کیجئے اور فیروز آباد آئیے، آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھیے، ہے نا۔ تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو، تھوڑا سا بھی شک ہو، کسی کے کہنے پر ڈاؤٹ آ گیا ہو ہے یا دلی سکون کے لیے، دل کی تسلی کے لیے آئیے، موسٹ ویلکم فیروز آباد میں، اس آفس میں آپ کا موسٹ ویلکم۔ میرے ساتھ بیٹھیے، میرے سے ڈسکس کیجئے، پھر اپنے حساب سے جتنا چاہے آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ چلیے، پہلا سوال نسرین پروین پوچھ رہی ہیں، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 267 ایپیسوڈ میں ریپلائی دیجئے گا۔ نمبر 1 سوال، لون پر اٹھائے ہوئے پیسے کسی شخص کو دے دیے اور شخص کو کہا گیا یہ لون آپ کو بھرنا ہوگا، ہر مہینے کسی مہینے لیٹ ہونے کے کارن جس نے اس کو روپے دیے تھے اسی نے لون کا قسط بھر دیا، اس شخص نے روپے دیے تو اس نے روپے لینا گھر میں خرچ کر لیے۔ دیکھو، یہ لون لینا، پہلے تو لون لینا ہی درست نہیں ہے، اور آپ نے لے لیا تو ایک دوسرا گناہ آپ نے یہ کیا کہ اس لون کو دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا۔ تو لون ایک آپ نے لیا، دوسرا کہ آپ نے لے کر پھر دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا، اب اس سے آپ قسطیں لے کے لون بھر رہے ہو، تو بہرحال یہ ایک بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، جتنی جلدی ہو سکے اس لون کے مسئلے کو سمیٹو، آپ جلدی سے سمیٹو۔ آپ پہلے تو آپ کو لون لینا نہیں چاہیے تھا، لے لیا تو دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ لون آپ کو نہیں رکھنا تھا، تو آپ وہ اماؤنٹ جا کے لون میں بھرتے کہ لو بھیا ہم اپنا لون کلوز کرا رہے ہیں، آپ نے دوسرے کو ٹرانسفر کر دیا، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ جلد از جلد اس کھچڑی کو سمیٹو آپ، ورنہ جتنے دن یہ لون کی کہانی چلے گی آپ کو گناہ پڑتا رہے گا۔ مجھے اصل میں LIC پالیسی کے بارے میں 4 سال پہلے پتہ نہیں تھا، تو میرے ایک ملنے والے تھے، انہوں نے بولا کہ ٹیکس میں بچت ہونی ہے، ایک LIC پالیسی ہونی ہے، تو ہوتے نا کچھ لوگ ہماری زندگی میں جن پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں۔ میں نے ٹھیک ہے بھائی، میں نے کہا آپ جیسے مناسب سمجھے، مجھے پتہ نہیں تھا، میں نیا فارغ ہو کر آیا تھا، انہوں نے ایک پالیسی میری چالو کروا دی، وہ پالیسی 3 سال چلی، تو میرے مائنڈ میں یہ الجھن رہتی تھی، یہ پالیسی انہوں نے مجھے بولا تھا کہ 5 سال میں آپ کی یہ پالیسی پوری ہو جائے گی، 5 سال کے بعد آپ جو انٹرسٹ ہے وہ آپ غریبوں میں تقسیم کر دیجیے گا، اس سے آپ کی ٹیکس بچت ہوگی۔ تو مجھے اتنا علم نہیں تھا، جب میں نے اس کی 3 قسطیں بھر دی پالیسی کی تو میرے دل میں یہ آیا یار یہ پالیسی کیا بوال ہے، تو مجھے پتہ چلا کہ وہ LIC کی پالیسی ہے۔
میں نے اسے لاگ ان کیا لیپ ٹاپ پر لاگ ان کیا تو اس میں آ رہے تھے تقریباً 20 سال، یعنی 15 سال آپ بھرو اس کے بعد آپ لے سکتے ہو وہ، اور 20 سال بھرو گے تو آپ کو پورا فائدہ ملے گا۔ میں نے کال لگایا، میں نے بھائی صاحب یہ کیا ہے؟ آپ نے تو کہا 5 سال میں ہو جائے گا، کہ 5 سال میں ہو جائے گا؟ تو میں نے کہا نہیں، مجھے 5 سال میں دکھا ہی نہیں رہا ہے، ساری جو ٹرمس اینڈ کنڈیشن ہے وہ نہیں دکھا رہا ہے، یہ تو دکھا رہا ہے کہ 20 سال چلے گی پالیسی۔ میں نے کہا مجھے آج ہی وڈرا کرنی ہے۔ وہ مجھ سے کہنے لگا رہے مفتی صاحب 5 سال میں جانا نہیں۔ میں نے کہا 5 سال میں تو مجھے گولی دے رہے ہو آپ، یہ 3 سال ہو گئے مجھے، بس اب مجھے نیکسٹ نہیں بھرنی ہے، مجھے اپنا اماؤنٹ چاہیے۔ تو میں نے تقریباً 1.5 لاکھ روپے سبمٹ کر دیے تھے، تو وہ بولے کہ 1.5 لاکھ کے آپ کو ملیں گے 95 لاکھ۔ میں نے کہا بھائی صاحب مجھے جتنے مل رہے ہیں وہ مجھے دے دو۔ یہ LIC پالیسی جو کہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، کہاں پھنس گیا میں؟ رہی بات ٹیکس کی، تو ٹیکس ہم دیکھیں گے یار بعد میں، ٹیکس ویکس بھرنا ہوگا تو بھریں گے ٹیکس، لیکن یہ اس برے کام میں نہیں مبتلا ہو سکتے۔ بولے 5 سال۔ میں نے کہا نہیں 5 سال بھی نہیں، 5 سال یعنی ابھی میری زندگی جو چل رہی ہے 3 سال میں نے بھر دیا، اللہ نے 3 سال مجھے دے دیے، توبہ کا موقع اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس پالیسی سے بچنے کا۔ یعنی مجھے پتہ چلا کہ یہ پالیسی کیا ہے تو میں اس کو ختم کرا کے 2 سال اور ویٹ کروں، 2 سال میں کیا معلوم میں زندہ بچوں گا کہ نہیں بچوں گا، اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد وہ پالیسی کے میرے پیسے جو ہے وہ LIC والے یوز کریں گے، گناہ میرے اوپر ملے گا۔ میں نے کہا بھائی صاحب 2 سال کا نہیں پتا مجھے، فوراً ختم کراؤ۔ میں نے اس بالکل ریجیکٹ کیا، میں نے کہا جتنا نقصان ہو رہا ہے ہونے دو بھائی صاحب، ختم کراؤ، میں روزی کی برکت نہیں ختم کرنا چاہتا۔ تو مجھے اصل میں انہوں نے پہلے مس گائیڈ کیا تھا تو مجھے معلوم نہیں تھا۔ بہرحال اب میں بہت خود دیکھتا ہوں، تحقیق کرتا ہوں، تب جا کے کسی کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں۔ تو اسی وجہ سے لون اگر لے لیا، چلو یار غلطی سے یا ضرورت تھی لے لیا، تو اس کو آگے ٹرانسفر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی ضرورت پوری ہو گئی، اب آپ کو اس لون کی ضرورت نہیں ہے، سمیٹو اس کو فوراً کہ بھیا یہ اماؤنٹ ختم کرو لون، ٹھیک ہے؟ چلیے باقی جو بھی کچھ ہے اسے سمیٹنے کی کوشش کرو، ہے نا؟ اچھا جی، آفتاب آفیشل، مفتی صاحب میرے بھائی حافظ ہیں اور میں ان کے پاس حافظ بنتا ہوں، کیا میں میرے بھائی کے پاس حافظ بن سکتا ہوں؟ یہ مجھے مدرسہ دیکھو یار، آپ اپنے بھائی کے پاس بھی حافظ بن سکتے ہو، آپ کو مدرسے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ آپ حافظ ابا سے بنو، اماں سے بنو، بھیا سے بنو، جس سے چاہے بنو، اصل ہے حافظ بننا، مدرسے میں جانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں مدرسے بنے اس لیے جیسے کہ اسکول ہے نا، مدرسے ایک تعلیمی سیٹ اپ بنایا اس لیے گیا تاکہ بچے کو ماحول ملے، بچہ پڑھے ٹھیک سے، ورنہ آپ جیسے چاہو ویسے پڑھ کر حافظ بن سکتے ہو۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، میں کھیلتے کھیلتے حافظ بن گیا ہوں۔ جیسے لوگ جاتے ہیں نا، بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، صبح جاتے ہیں فجر کے بعد، پھر آتے ہیں 11 بجے، پھر چلے جاتے ہیں 2 بجے، پھر آتے ہیں 5 بجے، پھر جاتے ہیں مغرب کے بعد۔ میں صبح 2 گھنٹے پڑھنے جاتا تھا، بس 2 گھنٹے اپنے مفتی صاحب کے پاس جو میرے استاذ ہیں، 2 گھنٹے صبح پڑھنے جاتا تھا، 2 گھنٹے دوپہر میں جاتا تھا، بس 4 گھنٹے پورے دن میں ان کے پاس جاتا تھا۔ باقی میں خود سے محنت کرتا تھا گھر پر، سبق یاد میں گھر پر کرتا تھا، پارا یاد میں گھر پر کرتا تھا، سارے کام میں گھر پر ہی کرتا تھا۔ تو میں کھیلتے کھیلتے حافظ بن گیا، اور بہت لمبا چوڑا ٹائم ہی لگا، صرف 3 سال مجھے لگے، 3 سال میں نے حفظ کمپلیٹ کر لیا، جس میں ہفتے میں 1 دن کی ناغہ میرے استاذ کرتے تھے، کیونکہ ان کو ہر ہفتے سفر میں جانا ہوتا تھا، تو 1 جمعے کی ناغہ ہو گئی، ہفتے میں 1 ناغہ وہ کرتے تھے، ہے نا، اور 2 ہفتے میں 1 ناغہ میں کر لیتا تھا، پتہ ہی نہیں چلا یار حفظ کب ہو گیا۔ تو آپ کہیں بھی کرو حفظ ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فخر الدین کے پوچھتے ہیں، میرا نام فخر الدین تھانہ پٹی سے، ہاں آپ کے تو میں کافی سوال لے چکا ہوں، آپ کا نام تک یاد ہو گیا ہے مجھے۔ پہلا سوال، محرم کی 10 تاریخ کو میٹھا بانٹنا کیسا ہے؟ ہمارے عابد بھائی میٹھا بانٹنا چاہتے ہیں، ہمارا بہت من کر رہا ہے، پھر بھی ہماری بات نہیں مان رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ بیچ میں بٹوا دو۔ دوسرا سوال، جس گھر میں، اچھا دیکھو مٹھائی بٹوانے کی جہاں تک بات ہے تو یہ جو مٹھائی بانٹی جا رہی ہے من کر رہا ہے نا، میرا من کر رہا ہے کہ میں مٹھائی بانٹوں، کیونکہ 10 محرم کو بہت لوگ بانٹ رہے ہوتے ہیں، تو میرا بھی من کر رہا ہے میں بھی بانٹوں۔ تو یہ جو بانٹا جا رہا ہے یہ من کے لیے بانٹا جا رہا ہے، اگر اللہ کے لیے بانٹا جائے تو میٹھا بانٹنے سے زیادہ آپ ایسے بھوکوں کو کھانا کھلا دو جو روٹی کے لیے ترس رہے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے ایسے بیماروں کو دوا دلا دو جو دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ بیماری سے لڑ رہے ہیں، وہ موت کا انتظار دیکھ رہے ہیں کہ موت کب آئے گی، کیونکہ ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں۔ تو محرم 10 محرم کو جو بھی کچھ لٹایا جاتا ہے وہ شان کے لیے، من اچھا لگتا ہے، مزہ آتا ہے،
تو من کی وجہ سے سب کچھ کیا جاتا ہے 10 محرم کو، ہے نا. اور 10 محرم کو بھی جو کچھ کیا جاتا ہے تو وہ لٹانے والی شکل میں ہوتا ہے. لوٹو، سڑک پہ کھڑے ہو گئے بھائی بانٹنا شروع، مزہ آتا ہے اس میں. اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ تو کہتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کی مدد کرو، بے سہاراؤں کا سہارا بنو. محرم میں جو بھی کچھ بانٹا جاتا ہے، لٹایا جاتا ہے، وہ وہی لوگ کھاتے ہیں جو آپ کے محلے میں آلریڈی پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. غریب تو بیچارہ سسک رہا ہے ہاسپٹل میں، جا کے دیکھو نا آپ کبھی. غریب تو بیچارہ اپنی کوٹری میں بیٹھا ہوا، لیٹا ہوا تڑپ رہا ہے، فاقے کر رہا ہے. ایسے گھر بھی ہیں جہاں سوکھی روٹی لوگ کھا کر رات گزارتے ہیں. تو من کر رہا ہے اس پہ مت چلو، یہ دیکھو کہ اللہ میرے کون سے کام سے راضی ہوگا. 10 محرم کو جو آپ بنا بنا کے لٹاتے ہو نا، اس سے رزق کی کتنی ناقدری ہوتی ہے. اور یہ بچے جو ہمارے محلوں کے ہوتے ہیں یہی لوٹ رہے ہوتے ہیں، لوٹنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، رزق کی ناقدری ہوتی ہے، اور غریب کے منہ تک بھی وہ نہیں پہنچتا. جو بھی کچھ ہم محرم میں کرتے ہیں وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کے اظہار میں کرتے ہیں. یقیناً سب کچھ محبت کے اظہار میں ہے، ایصال ثواب کے لیے. لیکن کیا جس طریقے سے ہم کام کر رہے ہیں اس سے ایصال ثواب ان کو پہنچے گا؟ یہ بات سوچیے گا ضرور آپ. ٹھیک ہے. دوسرا سوال، جن شیطان جس گھر میں رہتے ہیں سورہ بقرہ 40 دن تک پڑھنا ضروری ہے کیا؟ بہت بڑی ہے سورہ بقرہ، ہم کہتے ہیں آدھا روز پڑھا جائے 40 دن میں کوئی بات تو نہیں ہے. نہیں کوئی بات نہیں ہے. 40 دن اس لیے بتا دیا جاتا ہے تاکہ آدمی کو ایک ٹارگیٹ مل جائے. ٹارگیٹ نہیں ہوتا نا تو آدمی کنفیوز رہتا ہے، یار کہاں تک پڑھوں. رہی بات یہ کہ سورہ بقرہ بڑی ہے تو آپ اس کو جیسے آپ کو سہولت ہو، پاؤ پارا کر کے، آدھا پارا کر کے، اپنی سہولت کے حساب سے اس کو 4 دن میں کمپلیٹ کر لو، 5 دن میں کر لو، 6 دن میں کر لو، لیکن روزانہ سورہ بقرہ کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھو. ٹھیک ہے. چلیے آگے دیکھیے. محمد ویہان، 10 ماہ محرم میں عاشورہ کی نماز پڑھیں، کیسے پڑھیں؟ طریقہ بتائیے کیسے پڑھیں. ظہر کی نماز میں ہی پڑھیں عاشورہ کی نماز یا الگ پڑھیں؟ دیکھو پہلی بات تو یہ سمجھ لو آپ، ارے یار ریکارڈنگ لگا لوں میں، ہے نا، ورنہ پتہ چلے کہ کیمرے کی ریکارڈنگ نہیں ہو پائی، بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. 10 محرم کی کوئی بھی خاص نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی ہے. ہم مسلمانوں کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ جو نمازیں فرض ہیں اس کی تو کوئی فکر نہیں، اور جو نمازیں نہ سنت ہیں نہ مستحب ہیں، جو نئی نئی نمازیں ہیں ان کی بہت فکر ہے. یعنی جو چیزیں ہمارے لیے دین میں آلریڈی کلیئر ہیں سب، جیسے کہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہمارے سامنے بالکل کلیئر ہیں، اللہ کے نبی کا طریقہ بالکل کلیئر، اس کو فالو کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے. اور جو نئے نئے طریقے آتے ہیں ان کو فالو کرنے کی فکر ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، 10 محرم کی کوئی بھی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جمعے کی نماز بتائی، تہجد کی نماز بتائی، اوابین کی بتائی، اشراق کی بتائی. تو بھائی جو 10 محرم کی نماز آپ کو بتا رہا ہے اس سے یہی پوچھ لو کہ بھیا یہ اللہ کے نبی نے کس حدیث میں بتائی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اسی لیے یہ جو چلی چلائی نمازیں، چلے چلائے وظیفے، چلی چلائی بدعتیں، ان سے بچنے کی کوشش کیجیے. چلو انہی نمازوں کے چکر میں آج مسلمان جو ہے نا غلط سلط چیزوں میں پڑ گئے ہیں، یعنی صحیح غلط کا فرق ہی نہیں پتہ چل پاتا. یاد رکھو جو حدیث سے ثابت ہے وہ بالکل صحیح ہے، آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کرنا شروع کر دو. اور جو حدیث سے ثابت نہیں ہے تو آپ کیسے فرق کرو گے کہ یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے؟ کل کو کوئی کچھ نماز بتائے گا، کل کو کوئی کچھ نماز بتائے گا، کیسے پتہ کرو گے آپ؟ اسی لیے 10 محرم کی کوئی نماز نہیں ہوتی. انصاری کوئی مفتی صاحب میرے کچھ سوال ہیں. نمبر 1، کیا 10 محرم کو زردہ اور بریانی بنا کر رشتہ دار میں بانٹ سکتے ہیں؟ 10 محرم میں کیوں بانٹنا ہے اور رشتہ داروں میں کیوں بانٹنا ہے؟ غریبوں کو بانٹ دو، غریبوں کو بانٹنے کی کوشش کرو، غریبوں کو راشن پہنچا دو، دوائیں پہنچا دو جیسے ابھی میں نے کہا. تو ثواب یہ جو بھی کچھ بنایا جائے گا 10 محرم میں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے میدان میں جو شہید ہوئے صحابہ، 72 لوگ جو شہید ہوئے، ان کو ایصال ثواب کے لیے بنایا جائے گا. تو ایصال ثواب تو تب ملے گا نا جب غریبوں کو آپ کھلاؤ گے. آپ نے رشتہ داروں کو کھلا دیا تو کیسے ایصال ثواب پہنچے گا؟ اسی لیے رشتہ داروں میں نہیں، غریبوں کو کھلاؤ. رشتہ داروں کی دعوت تو آپ ویسے بھی کبھی بھی کر سکتے ہو. نمبر 2، کیا 12 بجے رات سے تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے؟ جی تہجد کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن جو بہترین وقت ہے وہ سحری کا ٹائم ہے تہجد کا. محمد عابد کہتے ہیں میرا نام عالیہ ہے، میں آپ کی ویڈیو بہت ٹائم سے دیکھ رہی ہوں، بہت اچھی لگتی ہیں آپ کی ویڈیو.
ایک سوال بھی کیا اور آپ نے جواب بھی دیا. ارے بہت بڑھیا. نمبر 1, نبی بوٹی کیا ہوتی ہے, کیسے کھاتے ہیں, اسے آپ بتائیے. میری اپی کی شادی کو 5 سال ہو گئے اور ان کے یہاں بچے نہیں ہیں. بہت سے حاجیوں نے یہ نبی بوٹی کے بارے میں بتایا. نبی بوٹی شاید مدینے کے ہے نا, یا عرب کے کچھ پتے, کوئی بوٹی ٹائپ ہوتی ہے, اس کو کھانے سے جو ہے نا وہ بچے دانی میں اور بچے کی پیدائش میں ذرا سہولت ہوتی ہے. تو آپ اس کو کھا سکتے ہیں, کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. باقی ڈاکٹر کو دکھائیے, اللہ سے دعا کیجئے. اولاد دینے والا اللہ ہے, سمجھ رہے ہو. کبھی 5 سال بھی لگ جاتے ہیں, کبھی 8 سال بھی لگ جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کب ہوئی نا, جب بڑھاپا آنے لگا, اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اب تو بڑھاپے کا کوئی سہارا بھی نہیں ہے. تو اللہ قدرت والا ہے, اس کو جب دینا ہے تو دنیا کی طاقت روکنا چاہے وہ دے دے گا, اور جب اس کو نہیں دینا ہے تو دنیا کی طاقتیں زور لگا لے, نہیں ہوگا. اللہ سے مانگو. ٹھیک ہے. تو نبی بوٹی کھا کے دیکھ لیجئے, باقی اللہ سے دعا کیجئے. عفیفہ خان, مفتی صاحب امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. مفتی صاحب ایک سوال ہے میرا. محرم کی 1 سے 10 تاریخ تک رسم کے طور پر ہمارے یہاں کے لوگ قرآن خوانی کرواتے ہیں, کیا پڑھنے کے لیے جانا صحیح ہے؟ قرآن خوانی کے بجائے آپ ان کے گھر جا کے قرآن شریف پڑھو گے تو اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ لو. وہیں جا کے پڑھنا کیا ضروری ہے؟ عجیب صورتحال ہے. بھائی قرآن خوانی آدمی کیوں کرائے گا 1 محرم سے 10 محرم تک؟ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کے لیے. تو اس کے لیے کسی کے گھر جا کے پڑھنا ضروری نہیں ہے, آپ گھر بیٹھ کے بھی پڑھ کے ایصال ثواب کر سکتی ہو. تو پتہ یہ چلا قرآن خوانی ہے یہ ایک رسم کے طور پہ ہو رہی ہے, ورنہ ایصال ثواب تو آپ 1 سے لے کے 10 محرم تک اپنے گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے ہو, روزانہ کر سکتے ہو, صبح بھی کر سکتے ہو, شام کو بھی کر سکتے ہو, جب من کرے تب کر سکتے ہو. لیکن قرآن خوانی کی شکل میں کیوں کروایا جا رہا ہے اور اس کو ضروری سمجھا جا رہا ہے؟ تو جو چیز ضروری نہیں اس کو ضروری سمجھا جانے لگا, یہ ایک رسم ہے, اس لیے بچنا چاہیے. باقی کوئی بہت زیادہ ضد کرے تو جا بھی سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھا, شیخ اشرا شیخ یہ پوچھتے ہیں برقع پہن کر حجاب باندھا جائے تو اس کے اوپر نماز ہوتی ہے؟ نماز تو ہو جائے گی, نماز میں کیا مسئلہ ہے. جسم کا پورا حصہ ڈھک جاتا ہے, صرف ہاتھوں کی انگلیاں نظر آتی ہیں. جسم کا پورا حصہ ڈھک جائے تب بھی نماز ہو جائے گی, حجاب کے ساتھ بھی نماز ہو جائے گی, فیس کور ہے تب بھی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو نماز ہو جائے گی, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. شاہ رخ خان یہ پوچھتے ہیں اگر کسی بیماری کے چلتے انسان عشاء کی سنت چھوٹ جائے تو کیا گناہ ہے؟ بیماری کے چلتے اگر عشاء کی نماز کی سنتیں چھوٹ جائیں تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اچھا, کیا مفتی صاحب کا نمبر مل سکتا ہے؟ ناہید طلعت یہ پوچھ رہی ہیں. مفتی صاحب کا نمبر بالکل مل سکتا ہے 7417810799, یا پھر یہ ای میل ایڈریس ہے, اس پر آپ میل کر سکتے ہیں. ای میل ایڈریس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, دونوں چیزیں. منیس انصاری, امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے, اللہ آپ کو سلامت رکھے. میرا سوال ہے ہمارے کسی نے دل دکھایا ہو, پھر ہمیں غصے میں اسے بد دعا دے دی تو کیا ہمیں گناہ ہوگا؟ نہیں, اس نے دل دکھایا, آپ نے بد دعا دے دی, حساب برابر ہو گیا بھیا. آپ بد دعا نہ دو تو یہ بہت اچھی بات ہے, پھر بھی آپ نے دل دکھے پہ بد دعا دے دی تو کوئی بات نہیں, حساب برابر. نمبر 2, پیریڈ میں درد ہونے پر پیٹ پہ ہاتھ رکھ کر قرآن پاک کی آیت پڑھنا کیسا ہے؟ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. سونا, مفتی صاحب سورہ کہف کو جمعے کے دن پڑھنا چاہیے, ایسے میں نے بہت بار سنا ہے, تو کیا پورا پڑھنا چاہیے سورہ کہف یا شروعات کی 10 آیت؟ پوری سورہ کہف پڑھنا یہ سنت ہے. ٹھیک ہے. ریشما یہ پوچھتی ہے مفتی صاحب I am asking this, can I drink Red Bull and Sting? That is energy drink, tell me it is haram or halal? This is haram, but there are a lot of side effects to drink these type of drinks. Okay, so I think you should avoid these type of drinks because it is very harmful to your health and to your body, and it is waste of money. So okay, so must avoid these type drinks. Okay, but according to Sharia it is halal, no problem. شاہد خان پوچھتے ہیں مفتی صاحب میرا سوال ہے کہ آج کل مارکیٹ میں فیشل ریزر چل رہا ہے, کیا ان کا استعمال خواتین چہرے کے بال ہٹانے کے لیے کر سکتی ہیں؟ کیا یہ درست ہے؟ ہاں, چہرے کے بال ہٹانے کے لیے فیشل ریزر جو چل رہا ہے اس کا استعمال خواتین کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے. عمار عارف پوچھ رہے ہیں مفتی صاحب محرم میں کون سی کتاب پڑھنا چاہیے؟ کربلا کی تاریخ
کے اوپر آپ کوئی بھی کتاب جا کے لے لو جو اوتھینٹک ہو، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ہے نا، اسی طرح سے اور بھی دیگر علماء ہیں، تو جو اہل حق علماء ہیں ان کی آپ کتاب لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کی لیں گے تو ذرا سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی۔ دا رچ مہرا، مفتی صاحب اگر ایک ہندو لڑکی اسلام قبول کرتی ہے اور پھر وہ اپنے ہندو ماں باپ کے اکارڈنگ شادی نہیں کرتی تو کیا اس کو جو اس کی فیملی بد دعائیں دیتی ہے وہ اس کو لگیں گی؟ نہیں، بد دعائیں وہ نہیں لگیں گی۔ دیکھو، غلط آدمی کی بد دعائیں، یعنی کوئی آدمی چاہ رہا ہے کہ یار تم یہ غلط کام کرو، وہ غلط کام آپ نہیں کر رہے ہو، بد دعائیں دے رہا ہے، تو ایسی بد دعائیں نہیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ لڑکی شادی کیسے کرے؟ ایسے میں جہاں صحیح لگے وہاں کرو، ٹھیک ہے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ علیزہ ظفر، مفتی صاحب امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، تو میرا سوال یہ ہے کہ میں جس سے بات کرتا ہوں اور میں اپنے نیک ارادے سے ان سے نکاح بھی کرنا چاہتا ہوں، بٹ بات یہ ہے کہ ان پہ حاضری آتی ہے، ٹھیک، تو بعض لوگ یہ بول رہے ہیں کہ تم شادی نہیں کر سکتے، حاضری واضری کچھ نہیں آتی ہے، 2 منٹ میں حاضری اتروا دوں گا میں، ٹھیک ہے، میرے پاس لے آنا آپ۔ جن سے آپ شادی کرنا چاہتے ہو ان کے اوپر حاضری آ رہی ہے، آپ فیروز آباد تشریف لائیے، موسٹ ویلکم۔ ان کی حاضری جو آتی ہے نا ان سے ہم ملاقات کریں گے اور 2 منٹ میں حاضری اتروا دیں گے، اس کی ٹینشن مت لو آپ۔ یہ جو حاضریاں آتی ہیں نا بہت اچھے سے ہینڈل کرنا آتا ہے، اور بہت ساری حاضریاں تو ایسی بھی آتی ہیں کہ وہ مارنے لگتے ہیں، تو ہمارے پاس باڈی بلڈر بھی ہیں جن کے اوپر ایسی حاضریاں آتی ہیں جو مارنے لگتے ہیں، جب ان کے اوپر حاضری آتی ہے تو مکے مارتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، لڑائیاں لڑتے ہیں، تو ان کے لیے باڈی بلڈر بھی رکھے ہوئے ہیں ان کا علاج کرنے کے لیے، تو ہمارے پاس لے آؤ، حاضری ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو بھیا حاضری آتی ہے تو آپ کو تھوڑا سا احتیاط برتنا پڑے گی، یا تو آپ یہ کر سکتے ہو کہ میرے پاس لے آؤ تو میں حاضری اتروا دوں گا اپنے ابا جی سے، ہے نا۔ باقی یہ کہ حاضری نہیں اتروا رہے آپ اور شادی کر لو گے تو بہت دقت ہو جائے گی، کل کو حاضری آئے گی آپ سے کچھ بھی کروا لے گی حاضری آ کے، تو ایک بڑا مسئلہ آپ کے لیے کریٹ ہو جائے گا۔ آپ کہیں جانا چاہتے ہوگے، حاضری نہیں آنے دینا چاہتی ہوگی کہ نہیں جاؤ آپ، تو مشکل ہو جائے گی شادی کے بعد۔ یہ تو ہے بھائی، رات کے 12 بجے تمہاری بیوی پہ حاضری آ گئی جس سے تم شادی کرو تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا یار، رات خراب ہو جائے گی، اس لیے پہلے میرے پاس لے آؤ، حاضری اترواؤ، اس کے بعد شادی کرنا۔ اچھا، مجھے اللہ پر پورا بلیو ہے، اگر کوئی انہوں نے ملایا ہے تو کچھ سوچ کے ہی ملایا ہوگا، ان کو دل سے قبول کر رہا ہوں، لیکن یہ حاضری والا سیٹ اپ بہت مسئلہ ہے، اس کو ذرا دھیان سے دیکھ لینا بھائی صاحب۔ یہ حاضری جو ہے نا بہت ساری خواتین پہ آتی ہے، اور میں بتا رہا ہوں آپ لوگ یقین نہیں کرو گے، بس اس لیے نہیں بتا رہا میں، ایسے میں یقین نہیں کرو گے تو نہیں بتا رہا ہوں، رہنا دو۔ جن کے اوپر حاضری آتی ہے نا وہ سوچیں گے مفتی صاحب تو ہماری پول پٹیاں کھول رہے ہیں، بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو۔ جس کے اوپر حاضری آتی ہے میرے پاس آ جاؤ، ہے نا۔ ایک لڑکی کے اوپر حاضری آتی تھی تو وہ بہت ستاتی تھی اپنے ماں باپ کو، تو ہمارے ابا جی بہت سارے مولاناؤں نے اس کا اتارا کیا ہوا تھا، لیکن وہ حاضری آتی تھی اور وہ جاتی نہیں تھی گھنٹوں کے حساب سے، تو ہمارے ابا جی کو اس کے ماں باپ بلا کے لے گئے، تو ابا جی نے پوچھا بھائی نام کیا ہے آپ کا؟ تو ایک دم رعب والے انداز میں وہ حاضری بولتی ہے، تو کہاں سے آیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے یار، تیرا نام کیا ہے، میری یہ کرے گا وہ دھمکیاں۔ ابو نے ایک لگایا فڑاک، ہمارے ابا کا ہاتھ ویسے ہی بہت ٹائٹ ہے، ایک جو لگایا ہے تو وہ چیختی ہوئی اپنی امی کے گلے لگی ہے، ساری حاضری غائب 2 منٹ کے اندر۔ تو یہ حاضریاں کون سی والی ہوتی ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، ساری پول پٹی حاضری والوں کی میں نے کھول دی ہیں۔ اچھا، عبد الرحمن کہہ رہے ہیں محرم میں شادیاں ہو سکتی ہیں کیا؟ جی بالکل، محرم کے مہینے میں شادیاں ہو سکتی ہیں۔ محرم کا مہینہ برکت والا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں جو کربلا کا واقعہ پیش آیا ہے نا، جو بہت غمناک ہولناک واقعہ تھا، تو اس کی وجہ سمجھا جاتا ہے کہ محرم کا مہینہ منحوس ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ کسی کی بھی شہادت پر، کسی کے بھی مرنے پر 3 دن سے زیادہ افسوس کرنے کی اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ نہ منایا جائے، افسوس نہ کیا جائے، 3 دن کے بعد نارمل ہو جاؤ۔ اس واقعے کو تو سینکڑوں سال گزر گئے، اسی لیے اس کے بیس پر ہم محرم کے مہینے کو منحوس نہیں کہہ سکتے، ورنہ تو حضور جس مہینے میں اس دنیا سے تشریف لے گئے وہ مہینہ بھی منحوس کہلائے گا، ہے نا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس مہینے میں شہید ہوئے وہ بھی مہینہ منحوس کہلائے گا، پھر تو ایسے بہت سارے مہینے منحوس ہو جائیں گے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا، اور محرم کے مہینے میں بہت سارے بزرگان دین نے، تابعین نے، تبع تابعین نے نکاح فرمایا، تو جو جائز چیزیں ہیں وہ محرم کے مہینے میں جائز رہیں گی، بات سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے شادی ہو سکتی ہے۔ بہرحال پھر بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں، جہالت عام ہے، علم لوگوں کو ہے نہیں، تو بچنے کی کوشش کر رہا ہے کوئی اگر، تو یہ بھی جائز ہے۔ تو مجھے امید ہے آج کے سوالوں کے جواب آپ کو سمجھ میں آ گئے ہوں گے بہت اچھے طریقے سے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اس کلپ کو شیئر کریں، اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔